فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور میں جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہا تھا کہ ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، کسی کسٹمر کی کال ہوگی، پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، کوئی بہانہ گھڑنا پڑے گا کہ سر ڈیلیوری لیٹ ہو گئی ہے دھرنے کی وجہ سے، بس اگلے ویک میں آپ کا آرڈر پورا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں مرتبہ پھر جب گھنٹی بجی تو چاروں ناچار کال ریسیو کر لی۔ کال پی ٹی سی ایل نمبر سے تھی۔ آواز آئی، السلام علیکم سر، میں ایچ ای سی سے پبلک کوآرڈینیٹر بات کر رہا ہوں۔ ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز کا ڈیٹا کمپائل کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میں نے جواباً کہا، جی جی، ہفتہ بھر قبل اس کو ڈگری ملی ہے، بس اگلے ماہ کی تنخواہ مل جائے تو میں بیٹے کو آپ کی فیس اور ڈگری کے ہمراہ ایچ ای سی بھیج دوں گا۔ آپ مہر لگا دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جواباً آواز آئی، ارے سر کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ سر اب کسی فیس یا ایچ ای سی کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور اپنے بیٹے کا انڈسٹری کی طرف سے آفر لیٹر ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہونے والے تمام گریجویٹس کو ان کی سکلز اور ایکڈیمک صلاحیتوں کے مطابق ملک کی انڈسٹری میں خدمات سر انجام دینے کے لیے آفر لیٹرز جاری کر دیے ہیں۔ اور سر، اگر آپ کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواہاں ہے تو پلیز اسی ویب سائٹ پر اپنی خواہش کا اظہار کر دیجیے گا۔ ایچ ای سی کی طرف سے اس سال دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں 25,000 اسکالرشپس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تعاون کا بہت بہت شکریہ، آپ کا اپنا ایچ ای سی۔ اور فون بند ہوا ہی تھا کہ چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ کچھ کہنے کے لیے بے چین تھا، مگر پھولی ہوئی سانس کی وجہ سے کچھ کہنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگا آج پھر گلی میں لڑائی ہو گئی اور یہ حسب معمول شکایت کرنے پہنچ گیا ہے۔ خیر، اس نے جلدی جلدی بولنے کی کوشش کی، پاپا پاپا اف۔ میں ابھی ایچ ای سی والے شوق کو ابزارب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ خیر وہ رکا، پھر بولنے لگا، پاپا وہ پچھلی گلی میں کچھ سرکاری گاڑیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں بیٹا، میں بولنے لگا، آئی ہوں گی پولیس کی کہ کسی منشیات فروش کا پیچھا کرتی ہوئی۔ بس آپ لوگ احتیاط کیا کرو، راستے میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اسکول سے چھٹی کے بعد کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، فوراً گھر آ جایا کرو۔ وہ فرتے جذبات میں چلایا، پاپا بات تو سنیں، یہ بہت خاص بات ہے۔ میں نے اسے صوفے پر اپنے پاس بٹھایا اور اس کی بات سننے کے لیے خود کو تیار کیا۔ کہنے لگا، پاپا وہ سارے پولیس والے ہی نہیں، کچھ سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں ان میں، اور خاص بات یہ کہ وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے وہ تمام لوگ جو اپنے بچوں کو فیسوں، کتابوں یا یونیفارم کی وجہ سے اس سال اسکول میں داخل نہیں کروا سکے، وہ فوراً رابطہ کریں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام بچوں کو کتابیں، داخلہ فیس اور ٹیوشن فیس حکومت فراہم کرے گی۔ صرف یہی نہیں پاپا، بلکہ پک اینڈ ڈراپ بھی مفت ہوگا۔ اور پاپا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ سہولت صرف سرکاری اسکولوں میں نہیں دی گئی، بلکہ تمام اے پی ایس سیز، ایف جیز، روٹس، بیکن ہاؤسز، ایجوکیٹر اسکول سسٹمز، ان کی تمام برانچز میں مستحقین کے لیے 50% کوٹا مختص کر دیا گیا ہے۔ مجھے فوراً اپنے دوست موسیٰ کا خیال آیا۔ بیچارے نے چائے بیچ بیچ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو یونیورسٹی تک تعلیم دلوائی ہے، سوچا اس کو جا کر ایچ ای سی کی خبر سناؤں۔ گھر سے باہر نکل کر ابھی گلی کی نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک کیب سامنے آ کے رک گئی۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، جاؤ یار، میں نے زیادہ دور نہیں جانا۔ کیب کا ڈرائیور کہنے لگا، سر یہ حکومت کی طرف سے فری سروس شروع کی گئی ہے، آپ بیٹھیں اور بتائیں کہاں ڈراپ کر دوں آپ کو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس بیٹھ گیا۔
اور اسے کہا کہ شاندار پلازے سے پہلے والی گلی میں مفلس ٹی سٹال کے سامنے اتار دینا۔ اس نے یس سر کہا اور کیب دوڑا دی۔ گلیوں سے نکل کر شاندار پلازے والی روڈ پر مڑتے ہی دیکھا کہ آگے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ کیب آگے نہیں جا سکتی تھی۔ میں وہیں اتر گیا۔ کیب والے نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ذہن میں یہی خیال آیا کہ آج پھر کسی ماں کا لخت جگر تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا ہوگا، یا پھر ون ویلنگ والا کوئی شاہین کسی ڈمپر کے ساتھ ٹکرا کر روانہ ہو پرواز کر گیا ہوگا۔ خیر، میں آگے بڑھنے لگا۔ آیت کریمہ کے ورد میں تیزی آ گئی تھی۔ چند قدم آگے بڑھا تو ایک عجیب ہی نظارہ دیکھا۔ سڑک کے دونوں جانب آٹے، چینی اور گھی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور سرکاری اہلکار لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر رہے تھے کہ تمام حضرات حسب ضرورت آٹا، چینی اور گھی اٹھا لیں اور جا کر اپنے گلی محلوں میں سب لوگوں کو اطلاع کریں۔ ساتھ کھڑے ایک آدمی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ شاندار پلازے والے حاجی صاحب نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ رمضان شروع ہوتے ہی یہ مال من پسند قیمت پر بیچوں گا، مگر آج حکومت نے چھاپا مار کر حاجی صاحب کو گرفتار کر لیا ہے اور تمام ذخیرہ شدہ اجناس عوام میں مفت تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اب مجھ میں مزید شاخ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ جلدی سے مفلس ٹی سٹال پر پہنچا، دوست سے ملا اور اسٹال کے اندر چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تاکچے پر رکھا پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آن کیا، جس پر کبھی کبھار کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ ملک بھر میں تمام ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور تمام ذخیرہ شدہ اشیاء خورد و نوش عوام میں مفت تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ خوراک کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ رمضان کے پورا مہینہ میں یہ اجراس مفت تقسیم کی جائیں اور تمام دور دراز دیہاتوں اور گاؤں گوٹھوں میں پہنچانے کا انتظام فی الفور کیا جائے، اور رمضان کے بعد صرف ایک ماہ کا راشن سرکاری گوداموں میں سٹاک کر کے باقی مال ایکسپورٹ کرنے کا انتظام بھی کیا جائے، کیونکہ اگلے ماہ سے نئی فصل آ جائے گی اور یہ لاکھوں ٹن مال خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ سب سے بڑا شاک تھا۔ میں تقریباً بے ہوش ہونے کو تھا کہ میرے دوست نے زور سے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ بیگم زور زور سے جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی کہ نیچے گلی میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، جا کر دیکھیے۔ میں آنکھیں ملتا ملتا اٹھا، اوپر ٹیرس سے ہی نیچے جھانک کر دیکھا تو سامنے والے ماسٹر صاحب کی دودھ والے سے بحث و تکرار چل رہی تھی۔ میں نے آواز لگائی، ماسٹر جی خیر ہے؟ کہنے لگے، اس خبیث کو ہفتے بھر سے کہہ رہا ہوں کہ دودھ سے بدبو آتی ہے، چھوٹا بچہ دودھ پی کر بیمار ہو چکا ہے، کوئی خدا کا خوف کرو، اور کل سے اس بدبخت نے دودھ کی قیمت بڑھانے کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔ میں نے کہا، ماسٹر جی اس سے آج تک کا حساب کتاب کر لیتے ہیں، کل سے کوئی اور بندوبست کریں گے۔ میں نے دودھ والے سے کہا، چلو بھائی آج کا دودھ ڈال دو ماسٹر جی کو اور بات ختم کرو۔ جیسے ہی اس نے دودھ کا ڈول انڈیلا، ایک مینڈک اچھل کر باہر آ گیا۔ پھر یقین ہو گیا کہ ہاں، میں اسی پاکستان میں ہوں جسے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ شکریہ جی۔